السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد نوروز عالم افروز۔ نوروز کا آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کیوں منایا جاتا ہے۔ نوروز ایک ایران کا جو ہے تہوار بھی کہہ لیتے ہیں اس کو، لیکن جو ہے نوروز کے حوالے سے میں نے بتایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے کہ نبوت کا دور شروع ہوتا ہے، اور ہر چیز جو ہے یہاں پہ اللہ پاک نے اپنی وحدانیت کے لیے جیسے کہ انسانوں کو چنا۔ اس کے علاوہ بہت سارا جو ہے وہ عید غدیر اس کے اندر آ جاتی ہے۔ مزید جو ہے اس کے اندر بہت ساری جو ہے اس سے روایات ملتی ہیں نوروز سے۔ نوروز ہمیشہ جو ہے وہ 21 مارچ کو ہی آتا ہے۔ اچھا، میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے آج رات ہی نوروز کرنا ہے۔ کچھ میسیجز آ رہے ہیں، کچھ کمنٹ، یہ دیکھیں، یہ میرے پاس فرسٹ کمنٹ آیا ہوا ہے، آپ لوگوں کا ہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ نوروز آج مڈ نائٹ کرنا ہے کیا یا کل انڈیا؟ دیکھیں، چاہے پاکستان ہے چاہے انڈیا ہے، پاکستان کا جو ٹائم ہے وہ تقریباً انڈیا سے آدھا گھنٹہ یعنی 30 منٹ سے وہ کم ہے، لیس ہے، اور جو ہے جیسے ہی 30 منٹس آپ ایڈ کرتے ہیں تو پاکستانی ٹائم ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب 21 مارچ زیادہ مسئلہ اس لیے آ رہا ہے کہ یہاں پہ میں نے کہا ہے کہ 2:24 AM کے آپ نے آج ہی کرنا ہے، آج رات ہی آپ نے بیٹھ جانا ہے، تاکہ 12 بجے یا 1 بجے جیسے بھی ہو، یہ آج ہی یعنی کہ 20 مارچ ہے آج، تو آج ہی آپ نے تیاری کرنی ہے اس نوروز کی۔ اچھا، نوروز میں آپ نے کرنا کیا کیا ہے وہ میں آپ لوگوں کو گائیڈ کر دیتی ہوں۔ نوروز 21 مارچ کو آج ہی ہے، بروز منگل، یعنی کہ یہ رات جو ہے جیسے 12 بجیں گے تو 21 مارچ اور منگل کا جو دن ہے وہ لگ جائے گا۔ تو جیسے کہ ہمارے پاس صبح جو ٹائم ہے 2:24:15 ہے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق، دارالحکومت اسلام آباد کے مطابق۔ انڈیا کا ٹائم دوبارہ سے بتا دیتی ہوں، صبح 2:54 یعنی 2:54 یعنی 54 منٹس پہ اور 15 سیکنڈ، یہ انڈیا کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے، آج کا ہی نوروز کا، آج ہی نوروز کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جیسے کہ سرخ رنگ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ سرخ رنگ ہوگا، اور اس کے علاوہ کرنا کیا ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں۔ اچھا، سب سے پہلے جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو ورد بھی بتاؤں گی کہ وظیفہ آج کا کیا ہے، اور اس کے علاوہ سب سے پہلے جو ہے وہ آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ جیسے ہی مطلب آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے، پہلے صاف کپڑا بچھائیں، خود کو پاک صاف کریں، جگہ کو پاک صاف کریں، خوشبو وغیرہ لگائیں، اگربتی وغیرہ لگائیں، دسترخوان بچھائیں ریڈ کلر کا، کوشش کریں، اگر نہیں ملتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ریڈ یعنی کوشش کریں کہ سرخ ہی ہو، اور سرخ مٹھائیاں ہوں، سرخ میوے ہوں، سرخ پھل ہوں۔ اگر سرخ چیز نہیں اویلیبل ہوتی، جیسے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ بھائی سرخ کپڑا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، گرین بچھا لیں، یا جو بھی ہو اچھا پاک صاف ستھرا بچھا لیں، ویسے کہ زیادہ کوشش کریں کہ ریڈ ہی بچھائیں، سرخ ہی ہو، دسترخوان پہ مٹھائیاں پھل میوے وغیرہ رکھیں۔ اچھا، پھل میوے وغیرہ میں جیسے کہ میں نے بتایا تھا لال انگورا خوراک رکھیں، اناردانے کی چٹنی، آلو بخارا، اسٹرابری، سرخ مٹھائیاں ہوگی، سرخ کپڑا ہو گیا، کسی کو محتاج کو لے کے دے دیں۔ اچھا جی، لال شربت، سرخ لوبیا، مطلب جو بھی ہے، سرخ اجناس، گوشت آپ بنا سکتے ہیں، کلیجی، پھیپھڑے، گردہ وغیرہ، ان سب پہ جو ہے وہ آپ نظر دلوا سکتے ہیں جتنی بھی لال اشیاء ہیں، مکروہ اشیاء سے لیکن آپ نے جو ہے وہ اجتناب کرنا ہے۔ اچھا جی، صدقات میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا دیے تھے، اس ہفتے کا صدقہ بھی میں نے بتا دیا تھا، دوبارہ سے اس ہفتے کا پہلے صدقہ ریڈ آؤٹ کر دیتی ہوں۔ اس ہفتے کا جو صدقہ ہے جی وہ جو چنے ہوتے ہیں، کالے چنے ہیں، اس کے علاوہ جی کوئی سبز رنگ کا کپڑا ہے جی، بلو کلر کا، یا بلو ہو جائے اس طرح کا کوئی کپڑا جو ہے وہ کسی بھی محتاج کو دے دیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ جی سبز کلر کی جو سبزیاں ہوتی ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ گوشت وغیرہ، پھیپھڑے، کلیجی، گردے، لال لوبیا، آج رات آپ نے جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ صدقہ دینا ہے۔ اس کے علاوہ جلیبیاں، کچھ بھی آپ لے سکتے ہیں، مطلب ریڈ کلر کی ہی آپ نے کوئی چیز لینی ہے، آپ گوشت بھی دے سکتے ہیں، کلیجی، پھیپڑا، کوئی بھی بڑا چھوٹا جو بھی ہو، گوشت، چکن یا مٹن، آپ جو بھی ہوتا ہے اس کے اندر۔ تو اس کے علاوہ جو ہے وہ بھی آپ بنا کے بھی کسی کو دے سکتے ہیں، اگر ویسے دینا چاہیں کچا بھی تو ویسے بھی دے سکتے ہیں، اور اگر آپ لوگوں نے بنا کے رکھنا ہے جیسے دسترخوان میں تو وہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اچھا، میں آپ لوگوں کو مزید بتا دیتی ہوں، یہ تو آپ کا ہو گیا کہ آپ نے اچھا، اس کے علاوہ خوراک کے علاوہ جو چاہیے ہوتی ہے ایک چیز ہوتی ہے، وہ ایک کٹورا یا پیالہ یا کوئی پرات ہوتی ہے، جیسے کہ اس کے اندر آپ نے اچھی سے اس کو واش کر لینا، اس کے اندر پانی ڈال دینا، آپ نے اس کے اندر آپ نے کوشش کرنی ہے گلاب کا جو سرخ پھول زیادہ ڈال لیں، 1 2 3 5 ڈال لیں، جتنی بھی آپ کا جتنا بھی بڑا برتن اس حساب سے آپ دیکھ لیں، 4 5 ڈال لیں۔ یہ ہوتا ہے کہ یہ پھول رکھنے کا اچھا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پھولوں میں جیسے ہی 2:24 جو نوروز کا ٹائم بتایا نا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ گردش شروع ہو جاتی ہے پھولوں کے اندر، اور وہ جو ہوتا ہے نا وہ دعا مستجاب کا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت صرف دعا مانگنی چاہیے اللہ پاک سے کہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا جو ہے وہ قبول کرے۔ اچھا جی، یہ ہوتا ہے۔
اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں، اس کے علاوہ آپ بادام بھی رکھ سکتے ہیں، بادام بھی حرکت کرتے ہیں۔ ان کا رکھنے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ وہ صحیح وقت ہمیں بتاتے ہیں۔ جیسی ہی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کا جو عمل ہے، جو آپ نے ساری رات پڑھائی کی ہے، وہ کتنی زیادہ جو ہے وہ قبول ہوئی ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پڑھائی جیسی کرتے ہیں، گلاب کا پھول گردش کرتے ہیں یا وہ جو بادام گردش کرتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک سواری ہے، سواری کی نوعیت بتاتے ہیں کہ امام کی جو سواری ہے وہ آتی ہے، یا امام کی وہ اس وقت جو ظہور کا وقت ہوتا ہے امام زمانہ علیہ السلام کے، تو آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے اس کے اندر کہ مطلب جیسی حرکت ہوتی ہے، وہ پانی آپ لوگوں نے خاص طور پہ، اور وہ پھینکنا نہیں ہوتا، اس کو پلائیں، کسی مریض کو پلائیں۔ اس کے علاوہ اس کا کیا کرنا ہے، آب نساء کے حوالے سے ویڈیو میں نے بنا دی ہے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ جو ایک اور ویڈیو ہے وہ بھی آب نساء کے حوالے سے آپ کو جو بنا دوں۔ اور یہ پانی بہت اچھا ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس کے پھول وغیرہ یہ چیزیں آپ نے پھینکنی نہیں ہیں، اس کو آپ نے اپنے لیے، صحت کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے، کوئی بھی پریشانی ہو اس کے لیے آپ لوگ رکھ لیں۔ اچھا جی، آپ نے جو ہے وہ آپ نے اس کے اوپر جیسے ہی کہ مطلب بیچ میں رکھ لیں آپ، سائڈوں پہ جیسے کھانا جو بھی آپ لوگوں نے بنایا ہے پکوان وغیرہ وہ سائڈ پہ رکھ لیں، درمیان میں پھول وغیرہ ہوں گے وہ آپ نے رکھ لیے۔ اس کے علاوہ جی آپ نے کیا کرنی ہے، ان پر پھولوں پہ نظر رکھنی ہے، کیونکہ یہ جو ساکن ہوتے ہیں، یہ پھول بالکل ساکن ہوں گے، ان کے اندر جو ہے وہ حرکت پیدا ہوتی ہے، وہی دعاؤں کے جو قبولیت کا وقت ہوتے ہیں۔ اچھا جی، اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جو ورد رکھنا ہے 329 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام، یا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اونچی اونچی ورد کریں، پورا گھر جو ہے اس کے اندر ورد کریں، تاکہ جو ہے گھر میں جو ہے وہ اچھے سے مطلب پاکیزگی آئے، گھر کے اندر نحوست ختم ہو، گھر کے اندر جو ہے وہ اچھی خوشحالی آئے، رزق روزی کے لیے ہے یہ ذوالجلال یا ذوالجلال والاکرام جو ہے وہ آپ پڑھیں 329 مرتبہ۔ اس کے علاوہ جی ہے، اور کم از کم جو ہے وہ 32 مرتبہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنہار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الی الاحسن الحال۔ یہ جو ہے آپ نے 32 مرتبہ لازمی جو ہے وہ یہ دعا پڑھنی ہے، یا ذوالجلال والاکرام۔ اور یہ اس کے علاوہ جو ہے آپ کو میں وظیفہ بتانے لگی، وہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ وظیفہ بھی پڑھنا۔ اچھا جی، ساتھ ہی جو ہے آپ نے جو ہے وہ یا معزو یا ودودو، اس کا جو ہے وہ آپ نے ذکر کرنا بہت زیادہ کثرت سے، یہ اس میں اعظم ہے، اس کا آپ ذکر کریں۔ اس کے علاوہ جو کچھ آپ سے ہو سکتا ہے، حدیث قصہ وغیرہ، حدیث قصہ میں نے اس چینل پہ اپلوڈ کر دی ہے، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ امام زمانہ علیہ السلام کی نماز پڑھ سکتے ہیں، ان کی دعا کر سکتے ہیں، زیارت عاشورہ پڑھ سکتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی، ویسے امام زمانہ علیہ السلام کی جو نماز ہے وہ زیادہ ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کی نماز کا طریقہ میں آپ کو دوبارہ بتا دیتی ہوں، جیسے کہ نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھتی ہوں امام زمانہ علیہ السلام کی قربتاً اللہ، جیسے آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آپ جب یہاں پہ آتے ہیں تو آپ نے 100 ٹائمز جو ہے وہ اس کو بار بار پڑھنا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا آپ نے تسبیح پکڑ لینی ہے اور آپ نے تقریباً 100 ٹائم یہ پڑھنا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جیسے آپ 100 جو ٹائمز ہے وہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں، دن آپ نے پوری جو ہے وہ سورہ کمپلیٹ کر لینی ہے۔ جیسے کہ آپ نے پڑھ لیا ایاک نعبد و ایاک نستعین 100 ٹائمز، آپ نے ایسے پڑھنا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، ٹھیک ہے۔ ساتھ آپ نے جو ہے وہ پوری الحمد پڑھ لینی ہے، ساتھ آپ کوئی بھی سورہ پڑھ لیں، انا تینا پڑھ لیں، انا انزلنا پڑھ لیں، قل هو اللہ کا پڑھ لیں۔ پہلی رکعت میں بھی کوشش کریں کہ امام زمانہ کی جو دعا ہے اللہم کل ولیک، یہ والی دعا پڑھیں۔ اس کے علاوہ پھر دوسری رکعت ہے، بالکل باقی ساری فجر کی طرح کی نماز پڑھنی ہے، بس یہ الحمدللہ کے بعد جو ہے وہ آپ نے، میں نے الحمدللہ کے اندر بتایا آپ کو ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ جب آپ نے پہنچنا ہے تو آپ نے یہ 100 ٹائم پڑھنی ہے، باقی بالکل ویسے ہی ہے، رکوع سجود وغیرہ۔ دوسری رکعت بھی بالکل اسی طرح ہی ہے۔ اچھا جی، کہ پڑھ لیتے ہیں، اور ضروری ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی جو دعا ہے وہ پڑھ لیں، دونوں رکعت میں اگر نہیں پڑھ سکتے تو ایک میں پڑھ لیں، لاسٹ والی میں پڑھ لیں۔ اس کے بعد جو ہے امام زمانہ علیہ السلام کا جو سلام ہے وہ آپ لوگ پڑھ لیں۔ اچھا جی، یہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ جی مزید یہ ہے کہ مومنین کو چاہیے نا روز کے دن، یعنی یہ میں انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ کو بتاؤں گی کہ کل آپ نے کیسے نماز پڑھنی ہے، ویسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتا دی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ کل میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے ظہرین کے وقت جو ہے وہ 4 رکعت نماز کیسے ادا کرنی ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ مزید یہ 7 سلام کس لیے ہوتے ہیں، یہ بھی لوگوں نے بہت زیادہ پوچھا ہوا ہے، تو میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں۔ یہ جو 7 سلام ہوتے ہیں، اچھا آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ زعفران، دیکھیے زعفران نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بھی مجھے آیا ہوا کمنٹ، ایم سوری میں نکال نہیں سکتی ابھی، اگر مجھ سے ہو سکا تو میں نکال دوں گی۔ کمنٹ آیا ہوا ہے آپ لوگوں کا کہ میم ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی بات نہیں، اگر زعفران نہیں ہے، کوئی اچھا پین، انک پین سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہ انسان کی ہمیشہ جو ہے وہ نیت اور خلوص دیکھا جاتا ہے، آپ پین سے لکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں، اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے
تو اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں. آپ پین سے لکھیں، ساتھ سلام لکھیں اس کو، بلکہ وہ جو پانی ہے جس میں حرکت ہوئی ہے اسی کے اندر ہی ڈالیں. یہ نقش ہے، اس کو ڈالیں اور اس کے بعد وہ پانی پئیں. اور یہ جو نقش ہے اس کو باندھ لیں آپ، لیکن کوشش کریں، دیکھیں یہ جو نقش ہے نا یہ خود دکھیں، کوشش یہ کریں. اور وقت بھی وہ ہو جب پھول گردش کر رہے ہوں اور اس وقت رو رو کے دعا مانگی جا رہی ہو، اور پھر آپ نے وہیں بیٹھ کے، کیونکہ وہ پاکیزہ ایک روحانی جو ہوتا ہے وہ سلسلہ شروع ہوا ہوتا ہے، تو کوشش کریں کہ وہیں بیٹھ کے لکھیں. کسی نے مجھے یہ بھی کمنٹ کیا کہ فوٹو کاپی کروا سکتے ہیں کیا؟ تو دیکھیں وہ ہر انسان کا اپنا اپنا عقیدہ ہے. اگر نہیں لکھ سکتے، میں تو یہی کہوں گی کہ لکھ لیں. اگر کوئی مسئلہ نہیں لکھ سکتے تو کوئی اس میں ایشو والی بات نہیں ہے. آپ لوگ جو ہیں وہ پین سے بھی لکھ سکتے ہیں. اگر پین سے بھی نہیں لکھ سکتے تو پھر آپ فوٹو کاپی بھی کروا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن کوشش کریں کہ جو ٹائم جو ہے وہ 2:24 ہو. یہ اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے جب دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ آپ گھر والوں کے لیے جو ہے وہ یہ بنا سکتے ہیں نقش وغیرہ، تاکہ گھر والے وہ پہنیں اور ہر بلا سے جو ہے محفوظ رہیں. مزید جو ہے اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو، لائک سبسکرائب شیئر لازمی آپ نے لازمی کرنا ہے. اور سورہ رحمان کے جو ہے وہ آج ہی عشاء کی نماز کے بعد، آج 20 مارچ ہے، آج ہی آپ نے عشاء کی نماز کے بعد جو ہے وہ 27 مرتبہ سورہ رحمان کا جو ہے ریڈ کرنا ہے. سورہ رحمان ابھی آپ عربک میں سنیں، اس کے بعد جو ہے وہ اردو میں لگاؤں گی، اس کے بعد آپ وہ بھی سن لیں، ٹھیک ہے. سورہ رحمان جو ہے اگر آپ لوگوں کے پاس ہے تو بہت اچھی بات ہے، پڑھ لیں. اگر نہیں ہے تو یہاں پہ میں نے آپ لوگوں کی جو مشکل ہے اس کو آسان کرنے کے لیے جو ہے وہ یہاں پہ میں نے سورہ رحمان بھی جو ہے وہ ریکارڈ کیا ہے، تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ اردو میں بھی سن سکیں اور عربک میں بھی. جس کو عربک میں سمجھ آ رہی ہے عربک میں پڑھ لیں، اور جو اردو میں پڑھنا چاہتے ہیں وہ اردو میں پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں پہ جو ہے ریکارڈنگ ابھی سٹارٹ ہوگی، آپ وہ سن لیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها وأوزع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقم الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار نحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبينها حميم فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان
متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنه الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة والنخل والرمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذی الجلال والإکرام۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا، ما کان و مکا یکون کو بیان انہوں نے سکھایا۔ سورج اور چاند حساب سے ہیں اور سبزی اور پیڑ جو ہے وہ سجدہ کرتے ہیں، اور آسمان کو اللہ نے بلند کیا اور ترازو رکھی کہ ترازو میں بے اعتدالی نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو اور وزن نہ گھٹاؤ۔ اور زمین رکھی مخلوق کے لیے، اس میں میوے اور غلاف والی کھجوریں، اور بھوس کے ساتھ تاج کے ساتھ اناج اور خوشبو کے پھول۔ تو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے آدمی کو بنایا بجتی مٹی سے جیسے ٹھیکری، اور جس نے پیدا فرمایا آگ کے لو کی لپیٹ سے، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں پورب کا رب اور دونوں پنجم کا رب، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے دو سمندر بہائے کہ دیکھنے میں معلوم ہو ملے ہوئے، اور ہے ان میں روک کے ایک دوسرے پر بڑھ نہیں سکتا، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور اسی کے ہیں وہ چلنے والیاں کہ دریا میں اٹھی ہوئی ہیں جیسے پہاڑ، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ زمین پر جتنے ہیں سب کو فنا ہے، اور باقی ہے تمہارے رب کی ذات عظمت و بزرگی والا، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی کے منگتے ہیں جتنے آسمانوں اور زمین میں ہیں، اسے ہر دن ایک کام ہے، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جلد سب کو کام نپٹا کر تمہارے حساب کا قصد فرماتے ہیں۔ اے دونوں بھاری گروہ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے جن و انس کے گروہ، اگر تم سے ہو سکے کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، جہاں نکل کر جاؤ گے اسی کی ہی سلطنت ہے، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر چھوڑی جائے گی یہ دھوئیں کی آگ کی لپیٹ، اور بے لپیٹ کا کالا دھواں، تو پھر بدلہ نہ لے سکو گے، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پھر جب آسمان پھٹ آئے گا تو گلاب کے پھول کا سا ہو جائے گا جیسے سرخ نری بکرے کی رنگی ہوئی کھال، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو اس دن گناہ گاروں کے گناہ کی پوچھ نہ ہوگی کسی آدمی اور جن سے، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مجرم اپنے چہرے سے پہچانے جائیں گے تو ماتھا اور پاؤں پکڑ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھٹلاتے تھے، پھیریں گے اس میں اور انتہا کے جلتے کھولتے پانی میں، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، اس کے لیے دو جنتیں ہیں، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ بہت سی ڈالوں والیاں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے بہتے ہیں، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں ہر میوہ دو دو قسم کا ہے، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
اور ایسے بچھونوں پر تکیہ لگائے جن کا استر کا نام ویس کا، اور دونوں کے میوے اتنے جھکے ہوئے ہیں کہ نیچے سے چن لو تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ان بچھونوں پر وہ عورتیں ہیں کہ شوہر کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی، ان سے پہلے انہیں نہ چھوا کسی آدمی نے اور نہ جن نے، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ گویا وہ لال اور یاقوت اور مونگا ہیں، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ نیکی کا بدلہ کیا ہے مگر نیکی، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اور ان کے سوا 2 جنتیں اور ہیں، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ نہایت سبزی سے سیاہی کی جھلک دے رہی ہے، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ان میں 2 چشمے ہیں جھلکتے ہوئے، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ان میں عورتیں ہیں عادت کی نیک، صورت کی اچھی، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ حوریں ہیں خیموں میں پردہ نشیں، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ان سے پہلے انہیں ہاتھ نہ لگایا کسی آدمی نے اور نہ کسی جن نے، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تکیہ لگائے ہوئے سرخ بچھونوں پر اور منقش خوبصورت چاندیوں پر، اور اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ بڑی بابرکت والا ہے تمہارے رب کا نام، جو عظمت و بزرگی والا ہے۔